आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है जी। आदाब सचवाला जी। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर। मेरी आवाज़ क्लियर है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, तो आज हम सूरत अल-अनआम की आयत नंबर 40 का मुताला करेंगे। इसमें लिखा है, कुल अरअयतुकुम कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअतु अग़ैरल्लाहि तदऊन इन कुंतुम सादिक़ीन। इनसे कहो, ज़रा गौर करके बताओ, अगर कभी तुम पर अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है या आखिरी घड़ी आ पहुंचती है, तो क्या उस वक्त तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हो? बोलो, अगर तुम सच्चे हो। अच्छा, देखें ये अंदाज देखिए कुरान का, और उस पर जो है वो ज़रा और भी यानी उसको मेकअप करके मौदूदी साहब ने अपने अंदाज में कुरान की इन आयतों को पेश किया है, कुरान की इस आयत को या इस आयत के इन अल्फाज को पेश किया है। मुझे ये बताइए, रियलिटी में क्या होता है? यहाँ बात हो रही है अल्लाह की। यानी कहा क्या जा रहा है, यानी इनसे पूछो या तुम इनसे कहो कि यानी अराअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअ, कि तुम्हारे तक या तुम पर अगर कोई मुसीबत आन पड़ती है, किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। अच्छा, कहीं कुछ होता है तो वो अल्लाह की तरफ से है, ये सिर्फ जो है अरबों के का अकीदा है ना, जो हम पर थोपा गया। ये क्यों कहा जा रहा है कि अल्लाह की तरफ से होता है? ये सिर्फ एक अकीदा है ना। भी इंसान के ऊपर जो भी मुश्किल आती है, जो भी मुसीबत आती है, उसके साथ जो भी होता है, अब ये अकीदा है कि अल्लाह की तरफ से है। उसके बाद फिर ये कहना कि कोई जो है तो आखिरी घड़ी आ गई तुम्हारे पास, यानी अब जो है मौत का वक्त आ गया, तो ऐसे मौके पर तुम किसको पुकारते हो अल्लाह के सिवा? जाहिर बात है, एक मोमिन है जो अल्लाह पर उसका जो है ईमान है, जो अकीदा है, तो उन्हें अल्लाह को पुकारेगा। जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, दुनिया की 80% आबादी वो अल्लाह को नहीं पुकारती ना। अच्छा, अब सवाल यह है कि पुकारने की बात क्यों आ रही है? यानी एक आदमी क्या वाकई यानी मतलब मौत के करीब आया तो क्या वो जिंदगी भर वो जो है गलत काम करता रहा, अब वो मौत का वक्त करीब आ गया तो अब वो अल्लाह को पुकार रहा है? ऐसा होता है? ऐसा होता है? ऐसा 80% जो है पब्लिक के साथ तो ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ और अगर तुम सिर्फ सच्चे हो। हाँ, और फिर जो है तुम ऐसा कहो पीछे अगर दुम तुम चल रहा। सच्चे हो। है, दुम छल्ला भी लगा, बोलो अगर तुम सच्चे हो तो। यानी सिर्फ वन साइडेड जो है तुम बात कह रहे हैं ना भाई ये तो शायद हो सकता है कि कुरान जिनको मुखातिब करके जो है बता रहा है, यानी कुरान का जो मुखातब है कि तुम जरा बताओ कि जो है ऐसा अगर होता है तो वो जो मुसीबत है वो अल्लाह की तरफ से आती है, तो तुम क्या अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारते हो सकता है अगर किसी का यानी उसके अकीदे में अल्लाह शामिल है तो शायद उसको पुकारे, लेकिन किसी के अकीदे में अल्लाह अगर शामिल नहीं है तो अल्लाह को क्यों पुकारेगा? मुझे बताए कि हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ की जो मेजॉरिटी है वो क्या अल्लाह को पुकारती है? वो क्या समझती है कि जो है अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो अल्लाह की तरफ से आई है? ऐसा होता है? नहीं ना। तो ये कहना कि ये हर इंसान के साथ ऐसा होता है, ये सरासर गलत बात है, सरासर गलत बात है। यानी अब ये सारी बातें अब ये किस कंटिन्यूएशन में हो रही है? ये जैसा कि निशानियां जो है कुरान दे रहा है इंसानों को, यानी ये भी इस तरह से होना, ये भी अल्लाह के होने की निशानी है। और ये इस निशानी के होते हुए तुम लोग अल्लाह को नहीं मान रहे हो, इसका मतलब तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो, तुम जालिम हो, तुम बदमाश हो और तुमको जहन्नम में भेजना चाहिए। दरअसल ये उस कंटिन्यूएशन में बात की जा रही है। जी, हिंदी में क्या कह रहे हैं? नबी, उनसे कहो कि यदि तुम पर अल्लाह का प्रकोप आ जाए अथवा तुम पर प्रलय आ जाए
تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے یدی تم سچے ہو؟ اچھا، آیت نمبر 41 میں کہا گیا بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. یعنی یہ دیکھیں، خالی شریکوں، ارے بھائی شریک، یہ اتنا فضول عقیدہ ہے اسلام کا یا قرآن کا. یعنی قرآن کا لکھنے والا کنویں کے اندر بیٹھ کر وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ کوئی شخص اگر مان لو کسی بت کو پوج رہا ہے، بلکہ وہ پوج رہا یا نہیں پوج رہا، اس کا اپنا جو بھی فلسفہ ہے کہ وہ صرف اپنے مائنڈ کو کنسنٹریٹ کرنے کے لیے کسی کو، کسی چیز کو، کسی تصویر کو یا کسی اسٹیچو کو سامنے رکھتا ہے، وہ ٹوٹلی اس کا معاملہ الگ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مائنڈ کو جو ہے سینٹرلائز کر رہا ہوں یا پھر جو ہے کنسنٹریٹ کر رہا ہوں، میں اپنی سوچوں کو ایک جگہ یکسوئی کے لیے ایسا کرتا ہوں. اس کا جو ہے فلسفہ، اس کا سمجھنا، اس کا سوچنا الگ ہے. مگر اب قرآن یا جو ہے اسلام ایسے لوگوں کے بارے میں ون سائیڈڈ رائے قائم کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے ان کے بارے میں، اور پھر جو ہے فیصلہ سنا دیتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں. یہ جانے اور یہ سمجھے بغیر کہ سامنے والوں کا کل ملا کر اس بارے میں فلسفہ ہے کیا. قرآن کسی فلسفے کو نہیں سمجھنا چاہتا، نہ کسی فلسفے کو پڑھنا چاہتا ہے، نہ اس کو سمجھنا چاہتا ہے، نہ اس پر غور کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی نہیں. یہ کچھ بھی کیے بغیر سامنے والوں کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے، ڈائریکٹ فیصلہ کہ تم لوگ ایسے ہو. یعنی اب یہ کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ اگر چاہتا ہے تو وہ مصیبت کو ان پر سے ٹال دیتا ہے. پھر یہ ابھی جو ہے 2 ہفتے پہلے ترکی پر جو زلزلہ آیا ترکی میں، تو اللہ نے یعنی اس مصیبت کو ٹالا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں ٹالا؟ کیوں نہیں ٹالا بھائی؟ ترکی والے کسی اور کو پکارتے تھے. ہاں، کیا ترکی والے اس وقت یہ ہو رہا ہے؟ حالانکہ ہم اپنی ویڈیوز بھری پڑی ہیں کہ وہ لوگ، وہاں کے لوگ اللہ کو جو ہے مطلب وہاں کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، زمین ہل رہی ہے، بڑی بڑی عمارتیں گر رہی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو وہ لوگ، ظاہر بات ہے وہاں پر میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی ہے، اللہ کو ماننے والوں کی ہے، تو انہوں نے اللہ کو پکارا بھی. پکارنے کے باوجود اللہ نے ان کی اس مصیبت کو کیوں نہیں ٹالا؟ یہ ہے سوال. حالانکہ وہ کوئی مشرک تو نہیں تھے نا، وہ کسی کو اللہ کے معاملے میں کسی کو شریک بھی نہیں کر رہے تھے، وہ کسی اور کی پرستش بھی نہیں کرتے تھے. وہ تو ان کے ہاں مسجدیں ہیں، ان کے پاس روزانہ 5 بار جو ہے لاؤڈ اسپیکروں میں اذانیں بھی چلائی جاتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، زیادہ تر مسلمان ہیں وہاں پر. اس کے باوجود یہ کیوں ہوا؟ جس کا جواب مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اہل اسلام کے پاس نہیں ہے. اچھا، اب یہ اس کے فٹ نوٹ میں مودودی صاحب وہ لمبا چوڑا جو ہے اپنا فلسفہ جھاڑ رہے ہیں. اس میں مودودی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ تم ایک نشانی کا مطالبہ کرتے ہو، اور حال یہ ہے کہ تمہارے گرد و پیش ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. واہ واہ واہ، کیا نشانیاں ہیں! یعنی ساری کی ساری خود ساختہ باتیں، ساری فضول باتیں، بے بنیاد باتیں اور غیر منطقی باتیں، اور پھر قرآن اس کو نشانی کہہ رہا ہے. سوچیے. اچھا، اس سلسلے میں پہلے مثال کے طور پر حیوانات کی زندگی کے مشاہدے کی طرف توجہ دلائی گئی. اچھا، حیوانات کی زندگی کا جو ہے، یا حیوانات کی زندگی سے یہ عربوں کے تراشے ہوئے خدا جس کا نام انہوں نے اللہ رکھا، اس سے وہ حیوانات کی زندگی کا کیا لینا دینا ہے بھائی؟ کیا لینا دینا؟ اچھا، اس کے بعد اب ایک دوسری نشانی کے طور پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے جو خود منکرین حق کے اپنے نفس میں موجود ہے. ارے یار، منکرین حق کون ہے آخر؟ کون ہے؟ کون ہے منکرین حق؟ یعنی ساری کی ساری باتیں اسلام کی یا قرآن کی یک طرفہ ہوتی ہیں، ون سائیڈڈ. اب یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر موجود ہے.
کیا ہے موجود؟ اب وہ یہ کہ جو ہے تمہارے سامنے اگر کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے، تو تم ایسے موقع پر کس کو پکارتے ہو؟ یعنی یہ ایک نشانی ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی، ترکی کے لوگوں نے اللہ کو مانا تھا، اللہ کو پکارا تھا، تو پھر وہ مصیبت کیوں نہیں ٹلی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جب انسان پر کوئی آفت آ جاتی ہے یا موت اپنی بھیانک صورت کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اس وقت اے خدا کے دامن کے سوا کوئی دوسری پناہ گاہ اسے نظر نہیں آتی. اچھا اے خدا کی پناہ سچ گاہ والا جو ہے جی، ہمیں نظر آ گئی. جی جناب. سچ والا جی، اگر ہندوستان میں جو 2-3 وقت زلزلے آئے یا سونامی آئی، تو جی کیا جب سونامی آ گئی تو یہاں کے پورے جو نان مسلمس ہیں وہ سب اپنے اپنے خداؤں کو چھوڑ کے پھر اللہ کو پکار رہے تھے؟ ہاں دیکھو سوال یہ ہے. اچھا اللہ کو پکار رہے تو اچھا ٹھیک ہے، اللہ کو پکارے تو کیا اللہ نے جو ہے اس آفت کو ان سے ٹالا تھا؟ ٹالا تھا؟ اب اور تو اور دیکھیے کہ پچھلے 3 سال تک یا لگ بھگ 2 سال تک یہ کورونا جیسی ایک آفت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی نا. اس میں دوسرے اور تمام انسان تو انسان، لیکن خود مسلمان کتنی بری طرح سے جو ہے اس کی زد میں آئے ہیں. کئی مسلمان دیشوں میں جو ہے اس کے ساتھ مسائل ہوئے. اور تو اور یہ کعبہ کو تالا پڑ گیا، حرم مکی بند پڑ گیا. وہاں پورے حرم میں، پورے مطاف میں اور حجر اسود کو یہ جو ہے کس سے ایک حرام مشروب سے، ایک حرام جو ہے لکوڈ سے دھویا گیا، یہ سینیٹائزر سے. یعنی جس کو ہم کیا کہتے ہیں سینیٹائزر کو، اس کے اندر کیا ہے؟ یہ الکوہل ہے. الکوہل سے سارا جو ہے، الکوہل حرام ہے اور اس سے دھویا گیا. کیوں بھائی؟ خود اگر کعبے کے جو ہے سے لپٹ کر اگر کوئی مومن دعا کرے کہ یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے، تو کیا اللہ میں یہاں نجات دینا چاہیے تھا نا؟ نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا. بلکہ کعبے پر تالا پڑا ہوا تھا، جو ہے حرم مکی جو ہے بند تھا. لوگ کچھ جاتے بھی تھے تو جو ہے وہ چہروں پر ماسک لگا کے اور جو ہے ایک دوسرے سے دور ہٹ کر جا رہے تھے. کوئی سچ والا جی، یہ جی چاکو ڈبے کو زمزم سے کیوں نہیں دھوئی ہے ہاں الکوہل کے بجائے؟ جی ہاں، یہی تو سوال ہے نا. چوکو ڈبے کو یا پھر حجر اسود کو یا پورے مطاف کو یا پوری حتیم کو، جہاں جہاں یہ الکوہل سے دھویا گیا، یعنی حرام جو ہے لکوڈ سے، ایک جو ہے ایک یعنی مطلب اسلام میں جس چیز کو حرام کہا گیا ہے، الکوہل، اس سے دھویا گیا. زمزم سے نہیں دھویا گیا. کیونکہ یہ اسلام کے ماننے والے یا پھر جو لوگ اس کو دھو رہے تھے، ان کو پتا ہے کہ زمزم ایک صرف جو ہے سوائے خرافات کے اور کچھ بھی نہیں. زمزم سے کسی کا کچھ بھلا نہیں ہو سکتا. زمزم بھی ایک پانی ہے جس طرح سے اور دوسرے پانی ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس میں کوئی چمتکار نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے. بھائی زمزم بھی محض ایک پانی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اس کے ساتھ عقیدے جوڑ دی گئے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا پانی کوئی خاص تھوڑی ہو جاتا؟ پانی رہتا ہے. ان کو معلوم ہے کہ زمزم سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، اس لیے مجبوراً ان کو حرام جو ہے سائل، حرام لکوڈ سے جو ہے ان کو لکوڈ کا استعمال کرنا پڑا. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کے ماننے والے، ان کی حقیقت یہ ہے. جی اب یہ مودودی صاحب آگے فرما رہے ہیں، اس وقت ایک خدا کے دامن کے سوا کوئی دوسری پناہ گاہ اسے نظر نہیں آتی. بڑے بڑے مشرک ایسے موقع پر اپنے معبودوں کو بھول کر خدا واحد کو پکارنے لگتے ہیں. بڑے بڑے مشرک یہ کیسے رہتے ہیں؟ بڑے بڑے مشرک بڑے بڑے مشرک کون جی مجھے ذرا بتائیے، بڑے بڑے مشرک کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ان کی ناک بڑی اور جو ہے ان کے چہرے پر 2 آنکھوں کی جگہ 4 آنکھ ہوتے ہیں؟ جو بائیڈن، نریندر مودی، ہاں بڑے بڑے مشرک ہیں، بڑے بڑے مشرک ہیں. اچھا یعنی سارے بڑے بڑے مشرک ہیں. تو بڑے بڑے مشرک ایسے موقع پر اپنے معبودوں کو بھول کر خدا واحد کو پکارنے لگتے ہیں. اچھا ایسا کہاں ہوا؟ ابھی کون ہوا بتاؤ؟ شاید مکہ میں ہوتا تھا ہوں گا کہانیوں میں، لیکن مکہ کے علاوہ ایسا کہاں ہوا بتاؤ؟ یہ کہانی ہے، صرف کہانی. اچھا کٹے سے کٹا دہریا تک خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے. اچھا
कौन है भी ऐसा कट्टे से कट्टा दहरिया? कट्टे से कट्टा दहरिया तक खुदा के आगे दुआ के लिए दहरिया? हाथ फैला देता है। दहरिया, दहरिया यानी एथीस्ट, एथीस्ट दहरिया को तो दहरिया किसी को कहते नहीं हैं। मानता, हाथ कैसे फैलाएगा वो? अब देखो हम ये इनका दावा है, मौदूदी साहब अल्लाह मियाँ के अब्बा का दावा है कि कट्टे से कट्टा दहरिया भी खुदा के आगे। अरे यार, कट्टे से कट्टा दहरिया क्या करता है? अगर वाकई वैसा है तो वो ये देखता है कि ऐसे मौके पर अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और कोई ना कोई यानी इम्कानात ढूंढने लगता है कि ये जो मुश्किल आई है इससे हम अपने आप को कैसे बचाएं। चुनांचे जाहिर बात है कि जापान में कट्टे से कट्टे दहरिए हैं। वहां आए दिन बल्कि तकरीबन रोजाना जापान के किसी न किसी इलाके में जलजले आया करते थे। जापानी जो कि कट्टे से कट्टे दहरिए हैं, उन्होंने क्या किया? अरे भाई, उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपने इलाके अपने मुल्क को छोड़कर कहीं और जो है चले जाएं, क्योंकि वो कट्टे से कट्टे दहरिए हैं ना, उनको चाहिए था कि वो अपने इलाके को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यहां पर जलजले आते हैं खुदा की तरफ से। तो उन्होंने क्या किया? नहीं, छोड़ने का रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने पकड़ने का रास्ता अपनाया। उन्होंने ये देखा कि नहीं, ये हमारा इलाका है, ये हमारा देश है, ठीक है, अगर यहां पर नेचुरल कैलेमिटीज हैं, अगर यहां पर इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं, तो उन्होंने अपने इल्म, अपनी सूझबूझ, अपनी जो है लॉजिक के बेस पर उन्होंने इसका एक हल निकाला, एक सोल्यूशन निकाला। वो सोल्यूशन क्या था? उनको लगा कि जो है यानी मतलब जलजलों में होता यह है कि कोई बड़ी से बड़ी इमारत, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है, बिल्डिंग के गिरने की वजह से इंसानों की जानें चली जाती हैं। अब इसको क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बिल्डिंगों के डिजाइन, बिल्डिंगों का डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया कि अगर बड़े से बड़ा जलजला भी आ जाए तो बिल्डिंग नीचे से हिलती है ऐसे, और नीचे जो स्प्रिंग होते हैं उसके फाउंडेशन में, वो हिलकर ऐसे झुलकर फिर अपनी जगह खड़ी होती है। और वो बिल्डिंगों का जो मटेरियल है वो इतना लाइट वेट होता है, अगर मान लो किसी आदमी के सर पर या किसी के ऊपर गिर भी जाता है तो ज्यादा से ज्यादा उसको चोट तो आ सकती है, मगर उसकी जान नहीं जाती। तो उन्होंने इसका एक उपाय निकाला, एक सोल्यूशन निकाला, निकाल कर वो इस नेचुरल कैलेमिटी पर जो है काबू पा गए। आज जापान का रहने वाला जापान ही में रहता है, जापान को छोड़ के नहीं गया, अगरचे कि वो कट्टे से कट्टा दहरिया है। वो किसी अरबों के तराशे गए खुदा, जिसका नाम अरबों ने अल्लाह रखा है, वो उनको नहीं मानते, नहीं मानते, हरगिज नहीं मानते। उसके बावजूद उन्होंने इस मसले का हल निकाला, और यह हल इंसान ने निकाला। यह हल किसी खुदा का, किसी जो है या किसी अरबों के तराशे गए अल्लाह का निकाला हुआ नहीं है। गोया कि वो अपनी जो है कोशिश, अपनी मेहनत, अपनी जो है सूझबूझ, अपनी जो है जो उनकी अकल है, इसकी बुनियाद पर अरबों के तराशे गए अल्लाह पर काबू पा गए। तो इसका मतलब जापान का इंसान अरबों के अल्लाह के ऊपर हो गया, अरबों का अल्लाह उनके नीचे दब गया, अरबों के अल्लाह के जो है के तसव्वुरात उनके कदमों तले दब गए, और जापान का इंसान कामयाब हो गया, और अरबों का तराशा गया जो है अल्लाह नाकाम हो गया। इसकी फजूलियात, इसकी खुराफात लोगों के सामने आ गई। तो यह है असल बात। मौदूदी साहब का यह कहना कि कट्टे से कट्टा दहरिया खुदा के आगे दुआ के लिए हाथ फैलाता है। ये मौदूदी साहब, आप भी बच्चे हो, कहने को तो जो है आप अल्लाह मियां के अब्बा हो, लेकिन आपकी सोच एक तिफलाना सोच है। आप जो है यानी चीजों की हकीकत से नावाकिफ हैं। इसलिए अभी भी जिस तरह से अरबों का तराशा गया अल्लाह एक कुएं के अंदर रहकर बात करता है, आप भी दरअसल कुएं के अंदर हो। सच वाला जी? भले हाँ जी, हाँ सच वाला जी। जी जी। असल में मुस्लिम कम्युनिटी में भी मुसीबत के वक्त में अक्सर मुस्लिम लोग जो है तो जादू, टोना, टोडगा, जिन
जानता, ये चक्कर में पड़ जाते, अल्लाह को भूल जाते। क्या जी करें मौदूदी साहब? जी सही बात है, यही है ना, ऐसा ही है, ऐसा है। हम्म। अब देखिए कि यहाँ कह रहे हैं कि कट्टे से कट्टा दहरिया तक खुदा के आगे दुआ के लिए हाथ फैला देता है। इसी निशानी को यहाँ हक नुमाई के लिए पेश किया जा रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है! क्योंकि ये इस बात की दलील है कि खुदा परस्ती और तौहीद की शहादत हर इंसान के नफ्स में मौजूद है। अच्छा, और यही जो है दावा हमारे जावेद अहमद गामिदी साहब का भी होता है। उनका भी दावा क्या है कि खुदा परस्ती और तौहीद की शहादत, ये भी उनका, गामिदी साहब भी यही दुम छल्ला छोड़ते हैं। उनका भी यही दावा है कि नहीं, तौहीद की शहादत, खुदा परस्ती की जो है शहादत हर इंसान के नफ्स में मौजूद है। ये सिर्फ एक अकीदा है आपका हजरत, आपकी इन बातों का एक अकीदे से हटकर उसका कोई वजूद नहीं है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जिस पर गफलत व जहालत के ख्वाह कितने ही पर्दे डाल दिए गए हों, मगर फिर भी कभी ना कभी वो उभर कर सामने आ जाती है। अब जैसा देखिए, मैं खुद, जाहिर बात है, जिन हालात से गुजरा, मुझे अपना वतन, अपना इलाका, अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़कर निकलना पड़ा, और कितने लंबे सफर पर जो है मैं रहा, एक लंबी कहानी है। जाहिर बात है, इस दौरान मैं अपने घर से निकलकर पता नहीं कहां कहां घूमता हुआ, कितने लंबे सफर के बाद मैं किसी और जगह पहुंचा। मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी एक बीवी है, मेरा एक बेटा है, और कोई नहीं है। अब आप सोचिए कि इस पूरे सफर में तकरीबन 2 दिन तक मैं सफर कर रहा था। इस पूरे सफर में, अब वो अगर वाकई मेरी फितरत का हिस्सा होता, हालांकि जाहिर बात है मैं इतने लंबे अरसे तक जिस खुदा को मैं पुकारता रहा, मैं उसकी हकीकत को जान चुका था। अब ये कभी भी, हालांकि होना चाहिए ना, क्योंकि मैं बहुत ही एक जो है, मैं जिस कैफियत से गुजर रहा हूं, एक दहशत वाली कैफियत है मुझ पर छाई थी, उसके बावजूद एक बार भी मुझे किसी खुदा की याद नहीं आई। मेरा दिमाग यही सोचता था कि अब मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूं, मैं इस मुश्किल पर काबू कैसे पाऊं, वो क्या जो है मुझे, वो कौन सा रास्ता है जो मुझे अपनाना चाहिए, वो कौन सा सेफ जो है मकाम है जहां पर मुझे पहुंचना चाहिए। जाहिर बात है, इसमें न किसी खुदा का कोई लेना देना था, और न मैं किसी खुदा को पुकारा, कुछ भी नहीं, एक फजूलियात है। भाई, खुदा को पुकारने से होता क्या, मुझे ये बताओ जरा। इंसान ने आज तक जिस खुदा को पुकारा, कौन से खुदा ने उसका क्या किया, जरा बताओ, क्या किया, सिवाय एक फजूल, एक जो है मनगढ़ंत अकीदे के। इस बात में जो है आखिर है क्या, क्या है? अच्छा, आप देखिए, यहां पर मौदूदी साहब कह रहे हैं, अबू जहल के बेटे इक्रिमा को इसी निशानी के मुशाहिदे से ईमान की तौफीक नसीब हुई। अच्छा, वो असल में एक जो है एक हदीस में, हदीस के भंडार में एक कहानी आती है, और वो आमतौर पर ऐसे मौके पर वही एक कहानी हर कोई मोमिन सुनाता है। अब ये मौदूदी साहब वही सुना रहे हैं। वो कहानी क्या है, देखिए। जब मक्का मुअज्जमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर फतह हो गया, तो इक्रिमा जिद्दा की तरफ भागे और एक कश्ती पर सवार होकर हबश की राह ली। यानी हबशा जो है ना, हबशा जिसको एथोपिया कहते हैं, वो जिद्दा पहुंचे। जी जी, आपने कुछ कहा? जी जी, हबशा, इथोपिया की तरफ बोले आप जी। हाँ, इथोपिया, जी हाँ। तो मैं वही कह रहा था कि ये इक्रमा जो कि अबू जहल का बेटा है, ये इक्रमा ने क्या किया, जब मक्का जब फतह हो गया, तो इक्रिमा इस बात से डर गए कि भी जो है मेरी बारी, मुझे पकड़ा जाएगा और मुझे मार डाला जाएगा। तो वो अपनी जान बचाने के लिए मक्का से जद्दा की तरफ आए। क्यों आए कि जो है जद्दा से किसी कश्ती में, किसी नाव में बैठकर वो जो है हबशा, इथोपिया की तरफ चले जाएं। वो एक ये कहानी बताई जाती है। रास्ते में सख्त तूफान आया और कश्ती खतरे में पड़ गई। अच्छा, अव्वल तो देवियों और देवताओं को पुकारा जाता रहा,
देखिए ये कहानी है जो हदीस के भंडार में आई है। हदीस के भंडार में ये कहानी आई है, तो मौदूदी साहब भी हदीस के भंडार की ये कहानी हमारे सामने सुना रहे हैं। तो अब वो जो है, वो जब जिस नाव में बैठे इक्रिमा, और जाहिर बात है इक्रिमा के साथ कुछ और लोग भी थे उस नाव में बैठे हुए, वो नाव किसी तूफान का जो है की जद में आ गई। तो पहल तो उन्होंने देवियों को, देवताओं को वो जो है पुकारते रहे। अब किसी ना किसी देवी का नाम लेके भी जो है हमें वो देवी, फलां देवता हमें बचा लो बचा लो बचा लो। मगर जब तूफान की शिद्दत, यानी तूफान बहुत ज्यादा जो है एग्रेसिव हो गया, तो मुसाफिरों को यकीन हो गया कि अब कश्ती डूब जाएगी। तो सब कहने लगे कि ये वक्त अल्लाह के सिवा किसी को पुकारने का नहीं है। वही चाहे। क्यों कहेंगे ऐसा? जो अल्लाह को मानता ही नहीं वो क्यों कहेगा ऐसा यार? नहीं, आप जरा सोचिए, अजीब जबरदस्ती है ये। नहीं, अब आप जरा सोचिए कि अभी देखिए कहानी घड़ी कैसी गई, कहानी कैसे घड़ी गई है। जाहिर बात है ये वो कहानी है, आप यानी ये कुल मिलाकर ये किसी अरबों के तराशे गए अल्लाह को साबित करने के लिए हदीस से इसी कहानी को जो है पेश किया जाता है, जो कि हदीस के भंडार में है। तो अब वो दरअसल उसमें ये जताया गया कि तुम्हारे देवी देवता कोई काम के नहीं है, तुम अगर जो है ऐसे मौके पर अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी मदद को नहीं आएंगे, मगर अगर ऐसे मौके पर तुम अगर अल्लाह को पुकारोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मैं ये जानना चाहता हूं हमारे जो है मौदूदी साहब से कि चैलेंज करें कि अगर मान लो एक जलजला हमारे ऊपर आ गया, आन या हमारी सुनामी हमारे करीब है, मैं अल्लाह को पुकार रहा हूं, तो क्या अल्लाह बचा सकता है? हमें बचा सकता है? ये चैलेंज है अहले इस्लाम से, ये चैलेंज है। या अहले इस्लाम इस चैलेंज को जो है वो खुद अपनी जिंदगी में जो है अपना के देखें। अगर मान लो आपके ऊपर कोई मुश्किल आ जाए और ऐन उस वक्त आप अल्लाह को पुकारो और जो है अल्लाह बचा लो, तो अल्लाह अगर बचा लेगा तो मैं जो है अल्लाह पर ईमान लाने के लिए तैयार हूं। फजूलियात है यार। देखें होता ही है नेचुरली कि नाव कभी तूफान का शिकार, तूफान की जद में आ जाती है, भचकोले खाती है कश्ती आपकी, इधर उधर ऐसे लगता है कि वो डूबने वाली है। लेकिन कुछ ही देर बाद अगर आप कुछ ना भी करें तो खुद बखुद वो तूफान का जो है जो जोर है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद आपकी कश्ती फिर से जो है नॉर्मल हो जाती है और धीरे धीरे किनारे लग जाती है। ये एक बिल्कुल नेचुरल फेनोमिनन है। इसमें देवी देवताओं को पुकारना या न पुकारना, किसी अल्लाह को पुकारना या न पुकारने से कोई जो है ताल्लुक नहीं है, इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। मुसलमानों से मैं कहूंगा कि तुम मुसलमानों, आपका अल्लाह आज तक किसी की जर्रा बराबर कोई मदद नहीं कर सका। ये मेरा चैलेंज है, जरा बताओ मुझे, साबित करो। इससे कहानियां नहीं सुनाना, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं। रियलिटी में अगर नहीं तो हम आजमाएंगे। अगर आपका अल्लाह वाकई मौजूद है तो आजमाओ, वरना इस तरह की फजूलियात जो है बातें मत करो कि जो है वो इक्रिमा के साथ ऐसा हुआ। एक कहानी सुना रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी है जो कि हदीस के भंडार में आई है। और इस तरह की मनगढ़ंत कहानी हमारे मौदूदी साहब भी सुनाते हैं और इससे वो ये साबित करना चाहते हैं, देखो अल्लाह मौजूद है। क्या बातें हैं यार, कैसी खुराफात है, कैसी फजूलियात है। तो अब ये कहते हैं कि तो वो कश्ती में बैठने वाले जो बैठे हुए थे इक्रिमा के साथ, उन सबको अब यकीन हो गया कि हाँ भाई अब ये वक्त कोई और नहीं, अगर बचाएगा तो अल्लाह ही बचाएगा। तो उस वक्त इक्रिमा की आंखें खुली और उनके दिल ने आवाज दी कि अगर यहां अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं तो कहीं और क्यों होगा। यही तो बात है जो अल्लाह का वो नेक बंदा हमें 20 बरस तक समझा रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है यार, 20 बरस तक समझा रहा है और हम ख्वाह मख्वाह उससे लड़ रहे हैं। ये इक्रिमा की जिंदगी में फैसला कुन लम्हा था। उन्होंने उसी वक्त खुदा से अहद किया कि अगर मैं इस तूफान से बच गया तो सीधा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और उनके हाथ पर हाथ दे दूंगा। चुनाचे उन्होंने अपने इस अहद को पूरा किया और बाद में आकर न सिर्फ मुसलमान
ہوئے بلکہ اپنی بقیہ عمر اسلام کے لیے جہاد کرتے ہوئے گزار دی. واہ 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 واہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. قربان قربان مودودی صاحب، سچ نام اللہ کا. قربان. جی 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 کیا بات ہے. چلیے بھائی، اور ہندی میں بتائیے کیا کہہ رہے ہیں حضرت. بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو تو وہ دور کرتا ہے اسے جس کے لیے تم پکارتے ہو یدی وہ چاہے، اور تم اسے بھول جاتے ہو جسے ساجی بناتے ہو. کیا لکھے چھوٹے چھوٹے فضولیات. اس آیت کا بالکل. بھاوارتھ ہاں جی. اس آیت کا بھاوارتھ یہ ہے کہ کسی گھور آپدا کے سمے تمہارا اللہ ہی کو گہارنا سوئے تمہاری اور سے اسی کے اکیلے پوجیہ ہونے کا پرمان ہے اور سویکار ہے. جی، پرمان ہے اچھا، اس کو آیت نمبر. پکارنا. مطلب ایسا ہاں اکیلے میں کسی جی کو مار لگ جائے، چوٹ لگ جائے تو وہ اوئی ماں، ابا، بھیا، کسی کو پکارنا نہیں، اس نے اللہ ہی کو پکارنا. اس اللہ کو پکارنا. یعنی مان لو اگر کسی کے کچھ آنکھ میں درد ہو جائے، اگر مان لو اس کے دل میں درد ہو رہا ہے، اس کے پیر میں درد ہو رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ کسی اور کو نہ پکارے، کسی اور کے پاس نہ جائے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، کوئی دوا نہ کھائے، کچھ بھی نہیں. صرف اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرے، یا اللہ میری اس تکلیف کو تو دور کر دے. تو اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو پورے عالم اسلام کو چاہیے کہ تمام میڈیکل شاپس بند کر دے، تمام میڈیکل سٹورز بند کر دے، تمام جتنے بھی جو ہے یہ جو ہاسپٹلس ہیں ان سب کو بند کر دے. وہاں پر میڈیکل جو ہے کوئی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے. وہاں کوئی ڈاکٹر جو ہے اسلامی دیشوں میں ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی مومن کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ صرف اللہ کو پکارے، کیونکہ جو ہے تکلیف کا دینے والا بھی اللہ ہے اور تکلیف کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے. زیادہ سے زیادہ اگر جو ہے مومن کے گھر میں ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ کلونجی یا عجوہ کھجور ہونا چاہیے، یا زمزم کا پانی ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ، اور بس، اور کیا ہے بھئی. ایک مومن کے گھر میں یا پورے عالم اسلام میں یہ 3 چیزیں کم سے کم ہونی چاہیے ایک مسلمان کے ہر گھر میں. سب سے پہلے تو جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ زمزم کا پانی، ایک بڑی بوتل میں زمزم کا پانی ہو، اور کلونجی یعنی مطلب بلیک سیڈ جو کہتے ہیں نا، گھر میں کلونجی کا جو ہے مطلب اسٹاک ہونا چاہیے ایک کٹوری میں. جب کبھی بھی جو ہے، چونکہ حدیث میں یہ کہا گیا، مودودی صاحب جن حدیثوں کے بھنڈار کا سہارا لیتے ہیں، تو مودودی صاحب کو خود چاہیے کہ وہ پوری دنیا کو بتائیں کہ کوئی میڈیکل سائنس کا جو ہے کسی کو کوئی جو ہے مطلب کوئی مدد دینے کی ضرورت نہیں. کسی مومن کو، کسی مسلمان کو، وہ اگر مومن کبھی بیمار پڑتا ہے تو کلونجی کے بارے میں یہ کہا ہے، ہمارے پیارے پیارے آقا نے کہا ہے کہ کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے. سوائے موت کے اس کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کی دوا ہے. بولے کچھ بھی ہو، اس کی آنکھ میں درد ہے، منہ میں درد ہے، دانت میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، پیر میں درد ہے، کہیں بھی درد ہو، کہیں بھی کوئی بھی پرابلم ہو، وہ صرف کلونجی کے 3 یا 5 یا 7 دانے منہ میں رکھے، اس کو ہلکا سا چبائے اور پھر جو ہے پانی پی لے زمزم کا، وہ اس کی ساری بیماریاں دور. اب اگر مان لو اس کو یعنی اگر دن میں صبح کے وقت اگر ایک عجوہ کھجور کھا لے تو وہ پورے 24 گھنٹے تک نہ اس کو کسی زہر کا اثر ہوگا اور نہ کسی جادو کا اثر ہوگا. تو ہر مسلمان کے گھر میں چاہیے کہ زمزم کا پانی، کلونجی اور جو ہے یہ عجوہ کھجور ضرور ہونے چاہیے، باقی کچھ بھی نہیں. پورے اسلامک ورلڈ سے یہ میڈیکل کی جتنی ایجوکیشن ہے سب کچھ بین کر دینا چاہیے. بین ہے نا، یہی ہے اور کیا. یا زیادہ سے زیادہ جو ہے شہد اگر مومن کے گھر میں ہو. شہد کے بارے میں کیا کہا گیا؟ لیکن شہد کے بارے میں جو ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار وہ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آئے. صحابی آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے،
تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے بھائی کو شہد کھلاؤ. تو وہ شخص دوڑتا ہوا گیا اور ایک چمچ میں شہد لے کر جو ہے اپنے بھائی کو کھلایا. تھوڑی دیر کے بعد وہ اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی اور زیادہ تکلیف سے تڑپ رہا ہے. پہلے تو تکلیف تھوڑی کم تھی, اب تکلیف بڑھ گئی. آپ سمجھے, تکلیف بڑھ گئی, وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے. تو یہ جو ہے صحابی پھر دوبارہ دوڑتے ہوئے بھاگے آئے, یا رسول اللہ یا رسول اللہ, میرا بھائی تکلیف سے اور جو ہے تڑپ رہا ہے, کیا کروں. تو رسول اللہ نے فرمایا, بیچاروں نے ان کو ڈاکٹر سمجھ لیے تھے, ہاں ڈاکٹر کے پاس دوڑتے جاتے نا, صاحب طبیعت اور بگڑ گئی, تو ویسا ہو گئے. جی. تو اس کے بعد جو ہے یہ جب دوڑتے ہوئے دوبارہ آئے رسول اللہ کے پاس, تو رسول اللہ نے پوچھا کہ بھئی کیا تم نے جو ہے اس کو شہد نہیں کھلایا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو کھلایا ہے, لیکن کھلانے کے بعد اس کی تکلیف اور بڑھ گئی. تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں, اس کو اور شہد کھلاؤ, ہنی اور کھلاؤ. تو یہ بیچارے پھر گئے, جا کے جو ہے انہوں نے اور شہد کھلایا, تو بیچارہ اور تڑپنے لگا, اور وہ ہے نیچے جو ہے فرش پہ لوٹ رہا ہے تکلیف سے. تو اب یہی حالت تھی, زمین پر لوٹتے لوٹتے آخرکار وہ بیچارہ مر گیا. ارے اب وہ مر جانے کے بعد وہ صحابی بیچارے جو ہے اپنی گردن لٹکائے آئے یا رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں, میرا بھائی مر گیا. تو رسول اللہ نے پوچھا کیا تم نے اس کو شہد نہیں کھلایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو شہد کھلایا تھا, مگر وہ شہد کھانے کے بعد اس کی تکلیف اور بڑھ گئی, میں نے اور کھلایا تو اور بڑھ گئی. الٹیمیٹلی ہوا ہے کہ وہ جو ہے اسی تکلیف کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مر گیا. تو رسول اللہ نے فرمایا خدا کی قسم, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے مگر شہد جھوٹا نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ, کیا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے مگر شہد جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ ہے یار, جو ڈاکٹر ہے, وہ کہتے نا آئی ایم اے میڈیکل ڈاکٹر, تو رسول اللہ جو ہے میڈیکل ڈاکٹر ہے. یہ تھے نا ہمارے پاس, بھاگ گئے کچھ عرصہ پہلے ہمارے دیش میں جو ہے ذاکر نالائق, وہ میڈیکل ڈاکٹر کہنے والے. تو جی اچھا, کبھی ذاکر نائک مجھے لگتا ہے زندگی میں کبھی پریکٹس نہیں کرا ہو, یہی دھندے کیے احمد دیدات کے چکر میں پڑ کے, اور کیا ظاہر بات ہے. ارے نہیں بھائی, اس کو پریکٹس سے ملنے والا کیا تھا بھائی. زیادہ سے زیادہ ذاکر نائک اگر ڈاکٹر ہی رہتا تو اس کے محلے میں ایک چھوٹا سا کلینک ہوتا اس کا. اب لوگ دن بھر میں جو ہے مان لو ایک 4 6 10 جو ہے مریض آتے اور جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ کرتا, اور جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کیا جو ہے 1000 2000 کی انکم ہو جاتی روزانہ کی. اور کیا ہوتا. ارے یار اس نے جو راستہ اختیار کیا, ارے یار یہاں پر تو پوری دنیا میں وارے نیارے ہو گئے اس کے. تو میڈیکل ڈاکٹر کی کیا ویلیو ہے بھائی, اس نے جو راستہ اختیار کیا وہ اصل میں کمال ہے. پوری دنیا میں واویلا مچ گیا. میڈیکل ڈاکٹر بولتے ہی سامنے والا جو ہے بالکل چاروں شانے چت ہو جاتا, ارے یار سامنے میڈیکل ڈاکٹر کھڑا ہے. ایسے جیسے کہ دنیا میں میڈیکل ڈاکٹر کوئی ہے نہیں سوائے ان کے سوا کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے نہیں. اب ایسے ہی ہے معاملہ, اور کیا. تو یہاں پر یہ ہمارے ایک ویور ہے, یہ ویور کہہ رہے ہیں سچ والا جی, ارے اس کو ڈاکٹر میرا جی کے پاس بھیج دینا چاہیے تھا نا. ارے یار میرا جی کاش جو ہے اس وقت اگر ہوتی تو شاید ایسے ہی ہوتا, مگر کیا کریں. نہیں, کہنے کا میرا مطلب ہے کہ دیکھیں یہ ساری باتیں مومن آج بھی, اچھا مسئلہ مومنوں کا سب سے بڑا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ ان کے عقیدے کی, ایمانیات کی, رسول پر جو ہے ایمان عقیدے یہ سب کچھ مارنے کوٹنے کی باتیں کریں گے, مگر پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے خود مودودی صاحب وہ یوں تو اس طرح کے جو ہے فلسفے جھاڑتے ہیں اپنی کتابوں میں, اپنی جو ہے باتوں میں, مگر یہ خود بھی جب بیمار پڑتے ہیں تو یہ ان کو امریکہ جانا ہے, وہاں کافروں سے علاج کروانا ہے,
वहां काफिर नर्सों को देखना है, ये तो है, ये तो हर आलिम दीन का तरीक़ेकार रहा है। उस वक्त ना तो उसको जो है हब्बतुस सौदा यानी ब्लैक सीड या फिर जो है कलौंजी याद नहीं आएगी, उसको आजवा खजूर याद नहीं आएगा, उसको शहद याद नहीं आएगा, उसको जो है जमजम का पानी याद नहीं आएगा, नहीं। ये जमजम का पानी, ये आजवा खजूर बेचारे जो है गरीब लोगों के लिए है, उनको बेवकूफ बनाने के लिए है। इनको पता है कि इसमें कुछ भी नहीं होता। ये जैसे ही बड़े बड़े जो मुल्ला है ना, ये बीमार होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर की जो है मतलब के पास जाते हैं। ये सारी कलवंजी और जो है ये अजवा खजूर वगैरह, ये बेचारे गरीब जो है ना, बेचारे जज्बाती किस्म के मुसलमान, इनको पता कुछ भी नहीं होता। ये सब उनके लिए है, ये सारा उनके लिए है धंधा, लेकिन इनको पता है इसमें कुछ भी नहीं है, तो सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं। हाँ, सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, एक नहीं कई बार जाते हैं, पूछते हैं डॉक्टर साहब मैंने फला गोली भी खाई, मैंने फला जो है वो भी जो है मेडिसिन भी लिया, लेकिन मेरे को फायदा नहीं हो रहा है। काश कि अगर वो उस वक्त वो डॉक्टर एक पलटाई के कहे कि जो है मौदूदी साहब फला गोली भी खाई आपने, फला दवा भी पी ली, लेकिन फिर भी फायदा नहीं हो रहा, तो आप अपने अल्लाह को क्यों नहीं पुकारते? मगर मुश्किल है कि किसी ने शायद इस तरह का सवाल नहीं किया, उनसे नहीं किया। तो चलिए जनाब, इसमें आयत नंबर 42, अच्छा मैंने यहाँ ये इतना लंबा चौड़ा पढ़ लिया ना जी जनाब। वो खजूरों के मामले में वहां पे बहुत सारे किसान थे और वो मदीना में गए थे हिजरत करके उनके पास, तो वहां थोड़ा सा वो बोले कि भाई मुझे दुनिया की ज्यादा समझ नहीं है, आप लोगों को मुझसे ज्यादा समझ है। अच्छा, अब आप लेकिन मजे ये की जो बात मामले ये में है अच्छा मजे की बात ये है कि ये चांद जो है जिंदगी भर मक्का में रहा। मक्का में ना कोई ज़राअत होती, ना खजूर होता, ना बजूर होता, कुछ भी नहीं। मक्का तो बिल्कुल जो है वो खुश्क इलाका है ना भाई, वहां कुछ भी नहीं होता। तो इनको ना खजूर का पता, ना खजूर के पेड़ का पता, ना खजूर की ज़राअत का पता, कुछ भी नहीं मालूम। तो अब ये मदीना में चूंकि जो है वहां की मिट्टी जरखेज है, वहां बाकायदा खजूरों के बागात होते हैं, आज भी हैं वैसे। तो अब वहां जाकर वहां चुपचाप रहना नहीं, वहां पर इन्होंने टांग अड़ाई अपनी। वहां जो है वहां के जो सदियों से जो लोग जो है, जो उनका जो तरीका था कि वो तलकीह का अमल करते थे, जिसको आप जो है क्या कहते हैं, उसको अरबी में वो जो है ताबीर नखल कहते हैं। यानी वो जो है वो इस तरह से कुछ तो उसके लिए उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो जो है नर और मादा फूलों को मिलाते हैं, तो उससे जो है यानी मतलब फसल ज्यादा होती है। तो ये इन्होंने जब देखा ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये चांद पूछने लगे कि भैया आप ये क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, ये जो है ये हम इसलिए करते हैं कि ये ऐसा करने से हमारी फसल, हमारी जो है वो हार्वेस्ट है वो ज्यादा होती है। जी पॉलिनेशन, जी हाँ सॉरी, पॉलिनेशन, एग्जैक्टली, थैंक यू। ये पॉलिनेशन हम इसलिए करते हैं कि इससे हमारी फसल जो है दुगनी तिगनी हो जाती है। तो अब ये चांद का काम था कि चुप हो जाती, अच्छा ठीक है, यहाँ चुप बैठना ना, इन वहां पर टांग अड़ाए। कहने लगे नहीं, ये अच्छा होता कि जो है ये अगर ये तुम ना करो। तो अब वो कहने लगे रसूलुल्लाह ने कह दिया ऐसा कि अगर ना करना ये ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने वो साल नहीं किया, वो काम जो है पॉलिनेशन का, ये जो क्रॉसिंग का जो काम है उन्होंने नहीं किया। तो अच्छा ये बोल दिए, बोल के कई महीने भी गुजर गए। भाई ये जब बोल देने के बाद में जब आके ये चांद अपने बेड पे लेटे होंगे, इनको सोचना चाहिए था यार मैं बेवजह की एक जगह टांग अड़ा के आया हूँ, मेरा काम था कि जो है वहां पर फिर से दोबारा दूसरे दिन उन लोगों को बोलूं कि नहीं भाई ठीक है, मुझे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है, आप लोग अगर करते हैं तो करो, आपकी मर्जी। ये कम से कम कहना चाहिए था ना। ये इन्होंने उन लोगों को इस तरह की राय दी, इस तरह से जो है उनको हुक्म दिया, जो भी दे दिया, दे के जाहिर बात है उसकी फसल आने तक लगभग 6 महीने का टाइम निकल जाता। 6-7 महीने के बाद वो जब उसकी फसल आई, तो जहां इतने सारे ढेर सारे खजूर होने चाहिए थे, वहां 2-4-6 ही खजूर लग रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि वो साल खजूर की फसल तकरीबन नहीं के बराबर हुई, 0 हुई। तो वो बेचारे सारे के सारे गर्दन झुकाए बैठे हैं, अरे यार क्या करना, ऐसा हो गया। तो
کسی صحابی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو ہے اب کی بار فصل تقریباً نہیں کے برابر آئی، زیرو آئی. تو یہ چاند پوچھنے لگے کیوں ہوا ایسا؟ نہیں وہ آپ نے کہا تھا نا آپ نے کہا تھا کہ ایسا نہ کرو، تو جو ہے ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا، تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جو ہے کھجور ہمارے زیرو ہو گئے. تو اب یہ اس وقت یہ کہنے لگے، یہ چاند کہہ رہے ہیں کہ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِشُؤُونِ دُنْيَاكُمْ. بھئی یہ دنیا کے معاملات ہیں کہ دنیا کے معاملات میں تم لوگ زیادہ بہتر جانتے ہو، میں نہیں جانتا. ارے بھئی جب تم نہیں جانتے تو وہاں جا کے ٹانگ کئی کو اڑائے بھئی، کیوں ٹانگ اڑا کے آئے فالتو میں؟ یا رسول اللہ، کیا رسول اللہ ہے، پیارے پیارے رسول اللہ کی. چلیے وہاں تو بول دیے وہ، لیکن یہ خطرناک بات بول دی وہ کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن رسول کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. لیکن شہر جو ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، شہر کو جھوٹا نہیں ہو سکتا. تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اب یہ باتیں ہیں یار، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے پیٹ جھوٹا ہوتا ہے؟ مر گیا بھائی، وہ مر گیا، وہ تڑپ تڑپ کے، جھوٹا کیا ہوں گا وہ. اچھا، آیت نمبر 42 میں کہا گیا آیت نمبر 42 میں کہا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اچھا، تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. ایسا کس کو ہوا ابھی؟ اب اس کے کہنے کا مطلب یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں حضرت کہ تم سے پہلے، یعنی اے رسول یا اے نبی، جو قرآن کا جو نبی ہے، جو رسول ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے رسول تم سے پہلے ہم نے کئی علاقوں میں، کہ کئی جو ہے کمیونٹیز میں ہم نے بہت سے رسول بھیجے، اور یعنی ان قوموں کو، یعنی ان کمیونٹیز کو ہم نے مشکلوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کیا. جی، تو اچھا یہ کیوں کیا ہم نے ایسا ان کے ساتھ؟ تاکہ وہ عاجز ہو جائیں، وہ جو ہے بڑے نرم پڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے ہمارے سامنے جھک جائیں. ایسا ہوتا ہے کیا؟ ترکی میں ایسا ہی ہوا کیا؟ جاپان کی سونامی کے بعد وہاں کے سارے لوگ اللہ کو ماننے والے ہو گئے؟ کیا بھارت میں بھی جو ہے کسی زمانے میں ایک بہت بھیانک زلزلہ آیا تھا لاتور میں؟ یہ میرے خیال سے کب کی بات ہے؟ شاید 90s کی بات ہے یا 80s کی؟ 95 کی بات ہے. 95 میں بہت بڑا بھیانک زلزلہ. حالانکہ زلزلے کا پاور، یعنی اس کی جو ہے شدت، اس کی انٹینسٹی زیادہ نہیں تھی، مگر پرابلم یہ تھی کہ وہ اس علاقے میں جہاں یہ زلزلہ آیا، وہ علاقے کے مکانات یعنی وزنی پتھروں کے بنے ہوئے ہیں. جی، چیربندی پتھر جو بولتے ہیں، وہ پتھروں کے بنے ہوئے تھے، پورے پتھروں کے بنے ہیں. اور وہ بیچارے جو ہے ذرا سا زمین سے یعنی مطلب کھسکی تو پورے مکان دھپ کے ساتھ بیٹھ گئے. اب اندر بیچارے جو بھی تھے وہ مر گئے، ختم ہو گئے. تو بے شمار جو ہے انسانی جانوں کا اس وقت جو ہے انسانی جانیں گئی. تو کیا اس کے بعد وہاں کے لوگ اللہ کو ماننے والے ہو گئے؟ فضولیات ہے یار، اگڑم بگڑم باتیں، بے بنیاد باتیں، کچھ بھی، یعنی کچھ بھی کہہ دینا، کنویں میں بیٹھنا، کچھ بھی کہہ دینا، یہ ہے اللہ میاں کا کام. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سے پہلے بھی سمودایوں کی اور ہم نے رسول بھیجے تو ہم نے انہیں آپداؤں اور دکھوں میں ڈالا تاکہ وہ ونے کریں. اچھا انکساری کرے. اچھا، آیت تاکہ نمبر، اللہ سے ونے کرے اور اس کے سامنے جھک جائیں. اچھا، آیت نمبر 43 میں کہا گیا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی.
یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ میاں، وہ بھی کہہ رہے ہیں. بھئی ایک آیت میں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پر یہ مصیبت اس لیے بھیجی کہ تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، تاکہ وہ جو ہے نرم ہو جائیں، وہ جو ہے گڑ گڑانے لگیں. پھر دوسری آیت میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گڑ گڑاہٹ کیوں نہیں اختیار کی، وہ عاجزی، وہ نرم کیوں نہیں ہوئے. وہ پھر سوال اپنے آپ سے کر رہے ہیں. مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے، اچھا یہاں بے وجہ شیطان کو یہاں لا لیا. یہاں جو کام جو ہے اللہ میاں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو خود اللہ میاں اپنی بات جو ہے بتا نہیں پاتے، سمجھا نہیں پاتے، تو گھسیٹ کے وہاں شیطان کو لا لیتے ہیں اور پورا وبال جو ہے شیطان کے کاندھے پہ ڈال دیتے ہیں. اب یہاں اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان نے ان کو اطمینان دلایا، یعنی شیطان نے ان کو سیٹسفائی کیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو. یعنی تمہارے اوپر ایک سونامی آئی، تمہارے اوپر زلزلہ آیا، اس کے باوجود بھی اگر لوگ اللہ والے نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل جو ہے سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے وہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یعنی وہ اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں. شیطان نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور پھر جو ہے وہ اللہ کو نہ ماننے پر جو ہے وہ ان کو اکسانے لگا. اور یہ قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، سورہ مریم میں کہا گیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم شیطانوں کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں. ہم شیطانوں کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ جو ہے وہ رسول ان کافروں کے پاس جائیں اور ان کو کفر پر اکسائیں، ورغلائیں. ایسی باتیں قرآن میں آتی ہیں. یعنی اللہ میاں خود شیطانوں کی سرپرستی کرتے ہیں، شیطانوں کو بناتے ہیں، شیطانوں کو جو ہے کافروں پر بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کو اکسائیں، ورغلائیں. شیطانوں کی حفاظت کرتے ہیں. شیطانوں کو جو ہے اللہ میاں کیا کرتے ہیں؟ پروٹیکشن دیتے ہیں، جو قرآن میں آیا ہے کئی جگہوں پر. اس طرح کی باتیں قرآن میں بھری ہوئی ہیں. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ جب ان پر ہماری یاتنا آئی تو وہ ہمارے سمکش جھک کیوں نہیں گئے، پرنتو ان کے دل اور بھی کڑے ہو گئے، تتھا شیطان نے ان کے لیے ان کے ککرموں کو سندر بنا دیا. شیطان نے ان کے ککرموں کو سندر بنا دیا. واہ کیا بات ہے عبدالعزیز عمری صاحب، کمال ہے آپ کے. اور کہہ رہے ہیں یا آیات کا ارتھ یہ ہے کہ جب ککرموں کے کارن دل کڑے ہو جاتے تو کوئی بات انہیں سدھار کے لیے تیار نہیں کر سکتی. ککرم کیسے سندر ہو گئے سچ والا جی؟ وہ ککرم جو ہے اس لیے سندر ہو گئے کہ شیطان نے ان کے ککرموں کو سندر بنا دیا. اب بہرحال کچھ بھی ایک کہنا ہے نا بھی، کچھ بھی کہنا ہے. یعنی انار کو جب چھلنے کے بعد میں آپ یہ کہیں کہ یہ کیا ہے، تو وہ جو ہے اس کا بھی جواب ایک دانہ، دوسرا دانہ، تیسرا دانہ، چوتھا دانہ. یعنی دانے ختم نہیں ہوتے ان کے پاس، کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہے. کچھ بھی اول فال، کچھ بھی الول جلول، کچھ بھی بکنا ہے اور جو ہے اس کا جواب کے طور پر جو ہے سامنے والے کو سنا دینا. یہ ہے اسلام. اچھا اب آیت نمبر 44 میں کہا گیا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے اس طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھیں خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ دیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. کچھ بھی اوٹ پٹانگ بات ہے، اوٹ پٹانگ بات ہے. دیکھیں دنیا کے کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ایک سے ایک جو ہے مطلب کیا کیا کام ہو رہے ہیں. ظاہر بات ہے وہاں پر جو ہے کلب بھی ہیں، وہاں پر جو ہے اور بھی کیا کیا کام، مطلب اس میں جوا بھی کھیلا جاتا ہے، سٹا بھی کھیلا جاتا ہے، وہاں پر معلوم سیکس بھی ہوتا ہے، سن سٹیز بھی ہیں کئی جگہوں پر، اور برسوں سے چل رہی ہیں، سارے کام دھڑلے کے ساتھ ہو رہے ہیں. لیکن وہاں تو کوئی زلزلہ، کوئی سونامی نہیں آتی. بھائی ترکی میں کیا ہوا تھا آخر بتاؤ؟ ترکی والوں کا کیا قصور تھا؟
ترکی میں زلزلہ کیوں آیا اتنا بھیانک؟ بے شمار جو ہے انسانی جانوں کی جو ہے وہاں ضیاع ہو گیا. کیوں ہوا؟ ہاں، اب یہی بات یہ کہ اگر یہی معاملہ یا اس کا آدھے پاور کا زلزلہ اگر جو ہے اس میں آتا سویڈن میں یا ڈنمارک میں، تو پوری دنیا کے مسلمان ایک آواز ہو کر کہتے کہ دیکھیں یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے، یہ کہیں. اب چونکہ ترکی کے معاملے میں بولتیاں بند ہیں ان کی، کوئی جواب، اسی لیے کوئی کچھ کہہ رہا. لیکن اگر یہی معاملہ سویڈن کے ساتھ ہوتا یا اس سے بھی کمزور جو ہے اگر کوئی جھٹکا آتا زلزلے کا سویڈن میں، تو آپ لکھ کے رکھ لو، ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی آواز میں کہتے کہ اللہ کا عذاب ہے، صاف صاف کہتے ہیں. کیونکہ سویڈن نے جو ہے کیا کیا، قرآن کو جلایا تھا. ارے بھائی، قرآن کو سویڈن نے نہیں جلایا تھا، وہ کسی ایک شخص نے جلایا تھا. یہ اس کا ذاتی جو ہے عمل کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو لگا کہ جو ہے اس نے قرآن کو جلا کر اپنے غصے، اپنے غم، اپنی ناراضی کا وہ اظہار کرے، ٹھیک ہے. یہ اس کی، اور ظاہر بات ہے وہ اس عمل کو اظہار رائے کی آزادی کہتے ہیں، ان کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کے تحت انہوں نے کیا. اب صحیح ہے غلط ہے وہ تمہارے اپنے جو ہے یہ گئے گزرے پاکستان، یہ جو ہے سعودی عرب، ایران جیسے ملکوں میں فیصلہ کرو، لیکن ان لوگوں کو اس طرح کی باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے کیا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس وقت وہ دنیا کے سامنے یعنی قرآن کے پیجز کو پھاڑ کر اس کو آگ لگا رہا ہے، اسی وقت وہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کا حکم ہونا، اور وہ اس وقت بھسم ہو جانا چاہیے تھا لائیو ویڈیو میں، تاکہ دنیا دیکھتی کہ دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو ایک شخص نے اس کے ساتھ بے حرمتی کر رہی جس کسی نے کی ہے، تو اللہ اس کے ساتھ اسی وقت جو ہے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا. ایسا ہونا چاہیے تھا نا. اب اگر ایک شخص کی سزا کے طور پر پورے سویڈن میں اگر زلزلہ آ جائے اور ہزاروں لوگوں کی اگر جو ہے جانیں اس وجہ سے چلی جائے، تو یہ ایک بالکل یہ کھد بگڑے بلڈوزر والی بات ہوگی. یعنی اب ہو سکتا ہے کہ اگر زلزلہ آ بھی جائے، اگر سویڈن میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں، تو اگر کتنے لوگوں کی جانیں جاتی بھی ہیں، تو ایسا بھی پاسبل ہے کہ اصل جو قرآن جلانے والا ہے وہ تو زندہ بچ گیا، لیکن دوسرے سارے لوگ مر گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے نہیں. جی، تو اس میں اس کا جو ہے ہندی پڑھ لیجیے 44 کا. جی. تو جب ان پر ہماری یاتنا آئی تو وہ ہمارے سمکش جھک کیوں نہیں گئے، پرنتو ان کے دل اور بھی کڑے ہو گئے، تتھا شیطان نے ان کے لیے کوکرمک، اور یہ ہو گیا تھا، سوری یہ ہو گیا تھا. اچھا ہو گیا. اچھا ہاں نہیں، اس کے بعد 44 کا پڑھنا ہے آپ کو. 44 جی. تو جب انہوں نے اسے بھلا دیا، جو یاد دلائے گئے تھے، تو ہمارے ان پر پرتیک سکھ سویدھا کے دوارا کھول دیے گئے، یہاں تک کہ جب جو کچھ وہ دیے گئے اس سے پرفل ہو گئے، تو ہم نے انہیں اچانک گھیر لیا اور وہ نراش ہو کر رہ گئے. نراش ہو کر رہ گئے. جی، اس کا کوئی فٹ نوٹ دیا انہوں نے؟ فٹ نوٹ نہیں ہے سر. تو چلیے 1 گھنٹہ ہو گیا، تو ہم جو ہے جی سر. جی 44 تک ہم نے مطالعہ کیا ہے. کل 45 سے ہم آگے کی طرف چلیں گے. تو جی سر. یہاں ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں. اجازت چاہتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں. جی، رات میں 9:30 بجے جی عبدالحمید پہ ایک چھوٹا سا سیلیبریشن رکھے ہے سر، 25 کے سبسکرائبر پورا ہونے کا، تو وہ 9:30 بجے رہے گا. آپ بھی ایک 5-10 منٹ آ کے تھوڑا سا ہم سب کی حوصلہ افزائی کر کے جائیے. جی ضرور ضرور. جی جو ہے جتنے ہم سننے اینڈ والے کرتے ہیں ان سب سے بھی ہم یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، میں خود بھی، کہ آپ سب لوگ اس میں شریک رہیں. خوشی کا موقع ہے. تو بہرحال یعنی یہ کام جس طرح سے ہو رہا ہے کل ملا کر، تو اس میں آپ لوگوں کی موجودگی، آپ لوگوں کا ساتھ بہت ضروری ہے.
تو قدم قدم پر جس طرح سے آپ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے آئے ہیں، آگے بھی ہم ہماری یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی آپ سے آج رات میں. جی شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ سبھی کا. جی ملتے ہیں 2:30 بجے. تب تک کے لیے اوکے.